51 آیت نمبر 56 اللہ نے کہا کہ جناتوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. طور طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے بتایا. رسولوں کے بعد جو چیز اس کے اندر موجود رہے گی وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ کتابیں ہیں. اسی لیے کتابوں کی ضرورت ہے. آسمانی کتابوں کے اندر جو چیز آئی ہے اسے ماننا پڑے گا جو صحیح ہے, اور توحید کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آیت کے اندر, سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانی کے ساتھ اور ہم نے کتاب نازل کی. ایک آیت پر اور غور کیجئے, سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور دیا. مسئلہ کیا نکلا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کیا, تو زبور اللہ کی کتاب ہے. چند کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے الحمدللہ, جیسے توریت ہے, انجیل ہے, پھر اسی طرح قرآن کریم ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے ہیں. توریت جو ملی ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے, اور انجیل جو ملی ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے. لیکن توریت اصلی صورت میں موجود نہیں ہے, انجیل دنیا میں اصلی صورت میں موجود نہیں ہے, اور وہ کتابیں ان زمانے کے لیے تھی, اس زمانے میں وہ کتاب نہیں چلے گی. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, سورہ رات سورہ نمبر 13 میں ہے کہ ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہے. لیکن قرآن کریم قیامت کی صبح تک کے لیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1, ہم نے فرقان اتارا اپنے بندے پر تاکہ جہان والوں کو ڈرائیں. اور قرآن کریم کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9, کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتابوں کی ضرورت جو پڑ رہی ہے وہ اس لیے تاکہ نبیوں کو تقویت پہنچائی جائے, رسولوں کو پختہ کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ انکار کر دیتے. اس لیے آپ غور کر لیجئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی, تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی, ان کو عطا کی کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جائے اور سانپ بن کر تمام چیزوں کو نگل لے. نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نشانیاں دی تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنی بات کو مضبوط کر سکے کہ وہ سچے ہیں, پکے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت رواج تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر وہ نشانی ظاہر کر دی کہ وہ اللہ کے حکم سے کوڑھی کو بھی سیدھا کر دیتے, جو مردے ہیں ان کو بھی زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے. کھانا کیا پکا ہے وہ بتا دیتے تھے اللہ کے حکم سے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, سب اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اللہ ان کو بتاتا تھا. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اپنی زبان پہ بہت ناز تھا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عربی زبان میں ان لوگوں کو عطا کیا. جتنے زبان والے تھے سب گونگے ہو گئے, قرآن کریم کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلی. اللہ تعالیٰ کتابوں کو اس لیے اتارتا ہے تاکہ اپنے نبیوں کو تقویت دے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں کی تشریح کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44. ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں, لوگوں کو ڈرائیں, شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. تو کتابیں لوگوں کے لیے آئی ہے, وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہیں گے تو کون سی چیز باقی رہے گی؟ ان کی کتابیں باقی رہے گی. اس لیے کتابوں کی ضرورت ہے. ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب مواقع الصلاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 557, کہ توریت والوں کو توریت دی گئی, انجیل والوں کو انجیل دی گئی. پھر وہ لوگ کام کیے, توریت والے صبح سے کام کیے ظہر تک, تھک گئے, کام چھوڑ دیا, اللہ نے ایک قیرات دے دیا, اجرت ان کی دے دی, ان کا بدلہ دے دیا. انجیل والے ظہر سے لے کر عصر تک کے, وہ بھی تھک گئے, تو اللہ نے ان کو دیا, ایک مزدوری دے دی. اب عصر کے بعد قرآن والوں کی باری آئی, لگے محنت کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی محنت کیے, لگے رہے,
تھکے نہیں, شام تک لگے رہے, عصر سے لے کر شام تک, مغرب تک لگے رہے. اللہ تعالیٰ نے 2 قیرات دیا, ڈبل دے دیا. ان دونوں کو, توریت والے کو, انجیل والے کو ایک ایک دیا, اور قرآن والے کو ڈبل دے دیا. پھر حدیث کے اندر آیا, اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے, جس کو چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ ہی کا فضل ہے ہم مسلمانوں کے لیے, ہم مومنوں کے لیے, کہ قرآن ہمیں ملا ہے. یہی بتانا مقصود ہے. ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہیں. نبی بھی نبیوں کے سردار ملے ہیں, اور قرآن بھی کتابوں کے لیے سردار ملی ہے. کتاب بھی کتابوں کے سردار ہے نا, قرآن کریم. تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کتاب تو ملی ہے, کتاب ہی سے دور جا رہے ہیں. دوسرے لوگ کتاب پڑھ پڑھ کے اندر آ رہے ہیں, اور اپنے لوگ کتاب چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن چھوڑ دیا, قرآن پر عمل نہیں کیا, ذلیل و خوار ہو گئے. بولے مولویوں کا کام ہے سمجھنا. تو ترجمہ کاہے کو ہوا ہے؟ قرآن کا جو ترجمہ ہوا ہے نا, مولوی لوگوں کو تو عربی آتی ہے, ترجمہ کاہے ہوا؟ ہندی میں, اردو میں, مراٹھی میں, کاہے کو ترجمہ ہوا؟ انگریزی میں, ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو سمجھیے, پڑھیے, اس لیے یہ کتاب آئی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب قرآن کریم تو موجود ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. اس لیے کتابوں کی ضرورت ہے. رہے قیامت کی صبح تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں, سیدھے راستے پر چلتے رہیں, صحیح طریقے پر چلیں. کچھ کتابوں کے نام ہیں, جیسے صحیفے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. ارے یہ سب باتیں جو ہیں نا, پہلے والے صحیفے میں بھی, یعنی توحید والی باتیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے میں ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے میں ہے. تو صحیفے یعنی آسمانی کتابوں میں سے صحیفے بھی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے. ناظرین اکرام, آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا سلسلہ چلتا رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں, پھر آپ سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہے, جس میں صحیفے کا تذکرہ ہے. جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اس میں 2 آیتیں تھیں. سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 18 اور 19. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ یہ باتیں پرانے صحیفے میں بھی ہے, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بھی دی تھی. 9 نشانیوں کا تذکرہ زیادہ آتا ہے. جب فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو دکھایا, جیسے سانپ, لاٹھی کس طرح سانپ بن گئی. فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں بھیجی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, تاکہ وہ ڈر جائے. طوفان آیا, ٹڈی ہے, جوں ہے, کھٹمل ہے, میڈک ہے, خون ہے. پانی جو خون بن جاتا پینے کے لیے جاتا, پھر بھی وہ نہیں ماننے والا نہیں تھا, مانا ہی نہیں. بولا نا یہ سب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, ان کی طرف سے, اور بہانے کرتے رہتا. جب نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہے, پھر جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ پکڑ لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا. اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں اتاری ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں, اور آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ مت ہو جائیے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں اتاری ہے؟ کتاب اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے, جو ہے قیامت کے دن سے ڈرایا جائے. دنیا میں بھی ڈرانا ہے اور قیامت کے دن سے بھی ڈرانا ہے, اس لیے کتابیں اتاری جاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7. ہم نے آپ کے اوپر عربی قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ام القریٰ یعنی گاؤں والوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے ڈرائیں. تو جتنی بھی کتابیں اتاری جاتی ہے, دنیا میں بھی لوگوں کو ڈرانا ہے, ایک اللہ کی طرف آنا ہے, اور آخرت سے بھی بچانا ہے.
چند لوگ جنت میں جائیں گے، چند لوگ جہنم میں جائیں گے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. پھر اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19. قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی، گواہی کیا ہوگی؟ کون سے بڑی گواہی؟ آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. مجھے وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے. تو قرآن کریم یا کتابیں اس لیے بھی ہے کہ بات بعد میں پہنچ سکے لوگوں تک، ان کو ڈرایا جائے، ان کو بتایا جائے. کتابیں کیوں اتاری جاتی ہے؟ تاکہ پرانے قصے جو ہوئے، صحیح قصے، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، وہ بتا سکے، بعد والے لوگوں کے سامنے وہ رہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 3 نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم نے آپ کو بہترین قصہ سنایا ہے، جو ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے قرآن میں سے یہ بہترین قصہ ہے. یعنی سورہ یوسف کے اندر جو واقعات ہے وہ بہترین قصہ ہے. تو کتابوں کے ذریعے یہ ملا ہمیں، پچھلے جو واقعات ہوئے، صحیح جو واقعات ہیں، اچھے جو واقعات ہیں، بہترین قصے ہیں، بہترین کہانیاں ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت ہے، وہ ہمارے لیے اتاری گئی ہے. اس لیے کتاب اتارنے کا مقصد یہی ہے، کتاب میں بتانے کا مقصد یہی ہے، تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ لوگ اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں. کتاب کا ایک نام یہ بھی تھا، جیسے توریت ہے، انجیل ہے. تو اللہ نے ایک آیت میں کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3 نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتارا ہے، تصدیق کرنے والی ہے. تو قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کے لیے تصدیق کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہے. تو کتابیں جو اترتی ہے وہ اس سے پہلے والی تمام کتابوں کے لیے تصدیق کرنے والی ہے، سچ جاننے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے توریت اتارا، انجیل اتارا. توریت والے، انجیل والے کتنی محنت کر رہے ہیں. انجیل والے تو بڑی محنت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. آج ان کے پاس اصلی صورت میں انجیل نہیں ہے، بائبل کا نام ان لوگوں نے دے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عبرانی زبان میں توریت تھا تو عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے اہل اسلام کے لیے، اسلام والوں کے لیے. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر 96 حدیث نمبر 7362 کہ جب وہ لوگ توریت کو جو عبرانی زبان میں تھی عربی میں مسلمانوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرتے، بتاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. تم اہل کتاب کی تصدیق مت کرو اور نہ اسے جھٹلاؤ، بلکہ یہ کہو جو ہم پر اتارا ہے اور تم پر اتارا گیا ہم ایمان لائے. آپ غور کر لیجئے، پوری دنیا میں بائبل کے ماننے والے کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا کا کوئی چپا بچا ہوگا جہاں انجیل کا ترجمہ موجود نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبرانی زبان میں انجیل ہے تو اس کو عربی میں ترجمہ کرتے تاکہ اسلام والوں کو بتائیں. جبکہ قرآن آنے کے بعد دوسری تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. مہیمن و مہیمن علیہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48. یہ قرآن کریم جو ہے نا دوسری تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے. لیکن آج دنیا کی کون سی زبان میں آپ کو بائبل نہیں ملے گی؟ ان لوگوں نے انجیل کو بدل دیا، اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، نکال دیا، اضافہ کر دیا، لگا دیا. یحرفون الکلم عن مواضع، معنی الگ بتایا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 ان لوگوں نے معنی کو بھی بدل دیا، اپنے حساب سے کرنے لگے، کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ مانا یا تین کا تیسرا مانا. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79. ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے. کتاب لکھتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے، اضافہ کر لیتے تھے، بڑھا لیتے تھے اور کہتے اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے ذریعے کمائیں. کتنی بری ہے لکھائی اور کتنی بری ہے کمائی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو صحیح صحیح باتیں ہیں وہ لوگ بیان کرتے، بتاتے. تو کتابیں اس لیے اتاری گئی ہے کہ صحیح باتیں بیان کی جائے، چھپایا نہ جائے، معنی نہ بدلا جائے، الگ معنی نہ بیان کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے لیکن ان لوگوں نے چھپایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اسی طرح جانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں.
بیٹے کے بارے میں کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ہٹ دھرم ہے وہ لوگ، کتاب والے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کتاب اس لیے اتری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے مطابق چلیں۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے۔ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، اور عیسائی لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، آخری نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اوصاف موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ تو کتابیں جو اتاری گئی ہے، کتابوں کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ کتاب کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھیے گا، خط یا پیغام ہے یا سفارت نامہ ہے یا پھر میثاق ہے اور شریعت ہے۔ سفارت نامہ مطلب اللہ تعالیٰ اگر سفیر بناتا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفیر ہے، تو یہ کتاب جو ہے سفارت نامہ ہوتی ہے، اس لیول کے حساب سے ہونی چاہیے، مطابق ہونی چاہیے، اور جہاں بھیجا جا رہا ان کے حساب سے ہونا چاہیے۔ یہ خوبی کتاب کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح خط بھی ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے نام پیغام ہے، اور اگر وہ لوگ نصیحت پر عمل کرنے لگ جائیں تو ایک شریعت ہے، اب اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو پہلے کتابیں اتاری جاتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کو اس کے مطابق ڈھالا جاتا ہے تاکہ لوگ کتاب کے حساب سے چلنے والے ہو جائیں۔ تو کتابیں اس لیے اتاری گئی ہے۔ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، اب صرف قرآن کریم ہی باقی ہے، جس کے اندر زبر زیر پیش تک بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہی دنیا کی پہلی کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب ہمیں ملی ہے، ہم مسلمانوں کو ملی ہے، ہم مومنوں کو ملی ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کے حساب سے چلنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، لیکن تمام کتابوں کی تصدیق کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ جی ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کی طرف سے توریت اتری ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، انجیل ہے مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے بائبل ہے انجیل ہے، نا، انجیل کو مانتے ہیں، بائبل کو نہیں مانتے۔ پھر اسی طرح توریت ان کے یہاں وہ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، نہیں، اس کو نہیں۔ توریت کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں۔ اس لیے ذرا رکیے گا، ہوتا کیا ہے آج کل لوگ، عیسائی لوگ جب ہمارے گھروں پر آتے ہیں، جو بیچارے مسلمان کم پڑھے لکھے ہیں، پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے، آپ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے توریت کو مانو، انجیل کو مانو، تو یہ انجیل ہی ہے۔ اور وہ لوگ عربی میں بھی اس طریقے سے لکھ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، عربی میں بھی اس طریقے سے لکھ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں، جی عربی زبان میں ہے نا تو اس کا مطلب وہ قرآن ہی کی طرح ہے۔ تمام عربی زبان میں جو بھی چیز نظر آئے اس کو قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے چالاک ہیں، وہ لوگ کتنے ہوشیار ہیں، اس طریقے سے ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ہمارے محلے میں چلے آتے ہیں اور اپنی کتاب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لگے رہنا چاہیے قرآن کی تبلیغ کے لیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اپنے والے ہی قرآن سے روک رہے ہیں۔ جی نہیں، تبلیغ کیجیے، پہنچائیے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا تب تو فائدہ۔ ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آخری آیت ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، بلاغ للناس، پہنچانے کی چیز ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو پتہ چل جائے ایک اللہ ہے، عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے آج چند باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی آپ چند باتیں سنیں گے۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں کتاب کی محبت پیدا کر دے، ان پر ایمان کو پختہ کر دے، اللہ کتاب کے حساب سے چلنے کی توفیق دے، قرآن کے حساب سے چلنے کی توفیق، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Sous ces draps blancs je les entends, tous ces cris, c'est